تو تھینک یو شمینہ. الحمدللہ یہاں پر کیونکہ میں نے آواز بند کری تھی ریکارڈنگ کی میری ساؤنڈ کی، تو الحمدللہ جزاک اللہ خیر. تو یہاں پر دیکھیں ہم جیسے میں نے کہا کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں وہ دوبارہ سے اس کی شروعات کروں گی. محمد صلی علی رسول الکریم عاقبۃ للمتقین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں میں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب سے پہلے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی کی وجہ سے، اسی کی اذن سے، اسی کی پرمیشن سے ہم تمام جو بھی بہنیں یہاں پر کلاس میں موجود ہیں اسی کی بدولت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ہم اس کلاس میں موجود ہیں تاکہ اس کے کلام پاک کو ہم سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس کے مطابق عمل بھی کر سکیں. تو آئیے چلتے ہیں ایک نئے سورے کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں آج کی جو کلاس ہے. سب سے پہلے میں کوشش کروں گی اس کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے شروعات کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وآتِئُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. تو دیر نہیں کرتے ہوئے آج کی اس سورے کی عظیم الشان سورے کی شروعات کرتی ہوں میں. اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، صبر دے، تحمل دے، تاکہ اس سورے کا جو بھی ہم انفارمیشن کلیکٹ کرنے والے ہیں اس قرآن کے تھرو وہ ہم حاصل کر سکیں، اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو یہاں پر سورے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ سورہ الانفال، جو کہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوا یہ سورہ ہے. سورہ انفال، انفال یعنی نفل، نفل یعنی بخشش، تحفہ، تحفہ. اور ڈائریکٹ میننگ ہے اس کا مال غنیمت. جیسے کہ ایک جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں جو جیتتا ہے اس کے حصے کچھ مال آتا ہے. دشمنوں نے جو مال چھوڑا ہوتا ہے، یعنی جتنا کچھ دشمنوں نے لایا ہوتا ہے اور وہ ہار جاتے ہیں، لیکن وہ سامان جو ہوتا ہے، مال ہونے دو، کھانے کا سامان ہونے دو، جو جانور ہونے دو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ جو کچھ وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں جنگ کے اندر. تو وہ جو سامان چھوڑ کے بھاگتے ہیں جس کو انگلش میں وار بوٹی کہا جاتا ہے، یعنی مال غنیمت ہم کہتے ہیں اس کو اردو میں. جتنا کچھ بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے دشمن چھوڑ کر بھاگتے ہیں، مال کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں، جانور، یہ تمام چیزیں چھوڑ کر بھاگتے ہیں جان لے کر اپنی. تو یہ ہوتا ہے انفال، وار بوٹی، مال غنیمت. تو اس مال غنیمت نام ہی سورے کا دیکھیں انفال. تو یہ سورہ مال غنیمت کے لحاظ سے نازل ہوا ہے. تو اب میں اس کی کچھ بیک گراؤنڈ تھوڑا یعنی پس منظر جس کو کہا جاتا ہے، ویری امپورٹنٹ، کہ یہ سورہ نازل کس لیے ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے کو نازل کیوں کیا، واٹ واز دا پرپز، واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ، وہ تھوڑا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے. یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے سورت،
یعنی مدنی ہے یہ تو. اور اس کی زیادہ تر جو آیت ہے وہ کب اتری ہے؟ ہماری جو سب سے پہلی جنگ ہوئی، غزوہ جس کو بولتے ہیں، ہمارے جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کو غزوات بولتے ہیں. اوکے، اردو ٹرم ہے. تو یہ جتنی سب سے پہلے جو ہماری اسلامی جنگ ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ سبھی بہنیں جانتی ہیں، جنگ بدر. اوکے، جنگ بدر، غزوہ بدر بولتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ بدر کے مقام پر ہوئی تھی. جس مقام پر جنگ ہوئی تھی اسی مقام کا نام دیا گیا ہے اس جنگ کو. اب یہ بدر کے مقام پر ہوئی تھی تو غزوہ بدر. اوکے، تو یہ پہلی جنگ تھی، یعنی حق اور باطل کی جنگ تھی یہ. تو یہ نازل ہوئی اس کے بعد، یہ جنگ پہلے ہوئی اور اس جنگ کے بعد، یعنی یہ سیکنڈ ہجری کی بات ہے. دیکھیں ہجری ایئر کب سے شروع ہوئے ہمارے؟ جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور اس کے بعد جیسے ہجرت کرے مدینے میں انٹر کرے، پہلی ہجری وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو ہمارا ہجری ایئر مدینہ میں مائگریٹ کرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے. تو یہ ایک سال نہیں بلکہ دوسرے سال، فرسٹ ہجری کو نہیں بلکہ سیکنڈ ہجری کو یہ جنگ پیش آئی. فرسٹ جنگ اسلامی، یعنی اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. جب تک مکہ میں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان، وہاں پر کوئی جنگ نہیں کی تھی، بلکہ ہاتھ تک نہیں اٹھایا تھا کسی نے. تو کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وہاں پر آرڈر نہیں آیا تھا، اللہ کی آیتیں نہیں نازل ہوئی تھی کہ تم ریٹالیٹ کرو. ریٹالیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی جب تک کہ مدینے میں مائگریٹ کرنے کے بعد ایک مسلم قوم جو ہے ایک مملکت بنی، ایک چھوٹا سا ریاست بنی مسلمانوں کی. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ ایئر یعنی دوسری ہجری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی فار دا جنگ کی آیت نازل ہوئی. اور یہاں پر ہم یہ تمام چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے. تو یہ غزوہ بدر کے بعد یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. اوکے، تو مدینے میں نازل ہوئی، دیٹ مینس. اوکے، تو اس صورت میں مسلمانوں کی پہلی عظیم فتح کے بارے میں بتایا گیا ہے. عظیم فتح یعنی سب سے بڑی فتح، پہلی فتح، پہلی کامیابی، سب سے بڑی عظیم فتح. یعنی کوئی جنگ تو ہوئی نہیں تھی، اور جو جنگ ہوئی وہ بھی جیتی گئی. سکسیس، وی گاٹ سکسیس. تو اس میں یہ تمام اس سورے کے اندر ملیں گی. اس غزوہ کے بارے میں، غزوہ بدر کے بارے میں ڈیٹیل ملیں گا ابھی جاننے کے لیے ہمیں اس میں. تو اس صورت میں مسلمانوں کی کیا ہے؟ پہلی عظیم فتح اور مال غنیمت کے احکام. مال غنیمت آپ کو پتا چلا کہ جنگ میں جو جیتا گیا ہے مال، دشمنوں کا مال جو حاصل کرتے ہیں ہم لوگ جنگ جیت کر، اس کو مال غنیمت بولتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اب ڈیٹیل ملے گی واٹ از مال غنیمت. تو اس کے بارے میں یہاں پر اس سورے میں ملے گا ابھی سیکھنے کے لیے. پھر کیا ملا ہے؟ یہاں پر جہاد کے آداب سکھائے گئے ہیں اس سورے کے اندر. جہاد، جد و جہد، اسٹرائیو یا اسٹرگل فار دا کاز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان دا کاز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی یہاں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی ہم جد و جہد کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے ٹوٹل. اور اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت کس طرح سے کرنی ہے، اور اسلامی معاشرے کی تنظیم کیسا. دیکھیں پہلا اسلامی مملکت بنی ہے، اسلامی ریاست بنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے، اس کے نظام کیسا ہونا چاہیے، ڈسپلین کیسے ہونا چاہیے، یہ تمام ہاؤ ٹو بی مینجڈ ان ڈسپلین وے، یہ تمام چیزیں اس سورے میں ہمیں سننے کو ملنے والی ہیں، سیکھنے کو ملنے والی ہیں. تو اس تمام چیزوں پر اس سورے میں ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے. تو غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوئی، تو یہ رمضان المبارک کی 2 ہجری ہے. یعنی یہ جو مارکا پیش آیا، یہ جو جنگ ہوئی
رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی. اور یہ مسلمان اور کفار مکہ یعنی مکہ سے جو کفار آئے تھے, کفار یعنی کافر, اللہ کو نہیں ماننے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والے, تو یہ کفار مکہ کے درمیان ہماری جو بدر کے مقام پر, لوکیشن کیا تھا, بدر تھا, اس کے مقام پر ہماری بڑی جنگ ہوئی, سب سے پہلی جنگ. اس میں کیا تھا, اس جنگ میں کیا تھا ہمارے پاس, 313 تھے مسلمان. جسٹ امیجن, دیکھیں ہمیں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے چاہیے, جو بھی ہم سن رہے ہیں ابھی. We should bring a picture in front of our eyes. 313 لوگ تھے بس مسلمان, اور جو کفار آئے تھے مکہ سے 1000 کی تعداد. یعنی کیا تھا, ریشو کیا تھا, 1:3 ریشو تھا یہاں پر. تو یہ ریشو دیکھیں, تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کیا دکھا دیا مسلمانوں کو, کہ ظاہری اسباب جو ہوتے ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے کمزور تھے. مسلمان واز ویک, کمزور تھا, کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. اوکے, they were not at all ready for the جنگ, جنگ کے لیے وہ ریڈی نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیج کر, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اپنی مدد بھیج کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فرشتوں کے ذریعے اس عظیم فتح کو دلا دیا مسلمانوں کو. یہ ٹوٹل اب ہمیں یہاں ڈیٹیل میں ملنے والا ہے, میں پوائنٹس بول رہی ہوں, پس منظر بیک گراؤنڈ آف دا سورہ, یہ نزول سورہ کی بیک گراؤنڈ دے رہی ہوں میں. جب ایک جنگ پیش آتی ہے, پہلی جنگ نا مسلمانوں کی, کبھی لڑے نہیں تھے, پہلی جنگ, اور اس جنگ میں کامیابی, اور کامیابی جب ملتی ہے تو ایوری تھنگ, بہت سارے پروفٹس ملتے ہیں, بہت سارے مال ملتا ہے, بہت سارے رزق ملتے ہیں, جانور حاصل ہوتے ہیں بہت سارے دشمنوں کے, ان کے سر و سامان ملتے ہیں سارے ہمارے لیے, یعنی کیونکہ جیت گئے ہم جنگ. تو جب ایسا ماحول پیش آتا ہے تو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے, پہلی بار سوال کھڑا ہوا صحابہ کرام کے اندر, کیا, کہ اس مال پر حق کس کا ہے. یہ جو مال ملا ہے, اتنا سارا مال ملا تھا, اس پر حق کس کا ہے. اب یہ کیسے لوگوں کو, کس کو ملے گا, کیسے بانٹا جائے گا, یہ سوال سب سے بڑا اس وقت کھڑا ہوا. اسی لیے تو سب سے پہلے اللہ نے دیکھیں جنگ بدر ہوئی, مال غنیمت حاصل ہوا, فوراً آیت کو نازل کیا. اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اللہ تعالیٰ جو حالات ہوتے ہیں اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, آیتوں کو پیش کرتے ہیں, نازل کرتے ہیں آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس وقت یہ حالات پیش آئے کہ مال کس کا, یہ جو مال غنیمت ہے اس پر حق کس کا. تو بعد میں کیا ہوا تھا, دیکھیں اس جنگ کے اندر 313 تھے, تو 313 ایک ہی طرح کے کام نہیں کرے تھے انہوں نے, they were divided, like کچھ جو دشمن آخر میں ڈر کر بھاگے تھے, ان کا تعاقب کیا تھا ایک گروپ نے, یعنی مسلمانوں کے ایک گروپ نے ان کا تعاقب کیا تھا, یعنی پیچھا کیا تھا, تاکہ یہ دوڑ رہے ہیں پیٹ پھیر کر واپس نہ لوٹیں, واپس نہیں پلٹے, بلکہ ان کے پیچھے بھاگے تھے کچھ لوگ ہمارے مسلمان کے. اور کچھ لوگوں نے کیا کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے لیڈر کو, اپنے امین کو گھیرا تھا, حفاظت کر رہے تھے کچھ لوگ. اور کچھ لوگ تھے وہ جو دشمن مال چھوڑ کر بھاگے تھے, ان مال کو جمع کرنے لگے تھے, مال غنیمت وار بوٹی کو جمع کرنے لگے تھے. تو یہاں پر ایک یہ ہو گیا, ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا تمام صحابہ کرام کے اندر, کہ اب یہ مال جمایا ایک نے, لڑے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, پھر یہ مال پر حق کس کا ابھی. تو یہاں پر اختلاف پیدا ہوا, کنفیوژن, اختلاف پیدا ہوا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا کی, دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسألونک عن الانفال, وہ پوچھتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے. یسألونک,
सआल, क्वेश्चन करना, वो सवाल करते हैं, वो पूछते हैं अनिल अनफाल, अनफाल के बारे में। अनफाल प्लूरल फॉर्म है नफल, नफल यानी बख्शीश, तोहफा, जो भी कहिए, यानी द बेनिफिट्स विच वी गेट आफ्टर द वॉर, जंग के बाद जो कुछ हमें मिलता है, दुश्मनों का सरो सामान, उसको कहते हैं अनफाल। तो इन्होंने पूछने लगे, अल्लाह ने आयत कैसे नाजिल करी देखो, यसअलूनका अनिल अनफाल, यानी सवाल करते हैं ये आपसे ए नबी, ये अनफाल के बारे में, माल गनीमत के बारे में। तो कह दो, कुल, कह दो क्या, अनफालु लिल्लाहि व रसूल। अल्लाह ने दो टुक इनका कंफ्यूजन दूर कर दिया, दो टुक आयत नाजिल फरमाई, जवाब नाजिल फरमाया, क्या कहा, कुलिल अनफाल, कह दो कि ये अनफाल जो है, माल गनीमत जो है, लिल्लाहि व रसूल, अल्लाह का और उसके रसूल का है, आपका किसका भी नहीं है हक इसके पर, इस पर अल्लाह का हक है और उसके रसूल का हक है। बस साहबा कराम के लिए जवाब मिल गया, काफी था ना ये जवाब यहाँ पर। तो यहाँ पर उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा देखें, फत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। तो अल्लाह ताला माल के बारे में सोचने को नहीं कह रहा है यहाँ पर, माल तो अल्लाह रसूल का है। फत्तकुल्लाह, तुम मुझसे डरो, तुम्हें तुम्हारे दिलों में मेरा खौफ होना चाहिए, तुम मुझसे डरो। वह असली हूँ जात बैनिकुम, और अपने आप को करेक्शन करो, अपनी इस्लाह करो, अल्लाह ने कहा। यानी अल्लाह ताला ने मुसलमान को याद दिलाया कि जो नुसरत, जो फतह, जो विक्ट्री मिली है जंगे बदर में, वो तुम्हारी वजह से नहीं मिली है, तुमने कुछ भी नहीं किया है उस जंग को जीतने के लिए। हाँ, तुमने नियतें की, तुमने एफर्ट्स किए, सब ठीक है, लेकिन ये जंग तुम्हारी वजह से जीती नहीं गई। ये तो, इसमें तो अल्लाह ताला ने क्लियर किया कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था ना, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं थे, साजो सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बल्कि तुम्हारा क्या था, तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास ईमान था, पक्का पक्का मजबूत ईमान था, और सबर था, तुमने सबर किया। 1000 लोगों की तादाद के सामने 313 लोग क्या चीज थे, क्या मायने रखते थे, वो डट गए, उनका ईमान मजबूत था, वो अल्लाह को राजी करने के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। उनको अपनी जानों की फिक्र नहीं थी, बल्कि उनको अपने दीन की फिक्र थी। तो उन्होंने क्या है, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये जो फतह है, सिर्फ तुम्हारी तादाद की वजह से या तुम्हारे हथियारों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे ईमान की वजह से, तुम्हारे सब्र की वजह से, तुम्हारे डर की, तकवा और अल्लाह की मदद से हासिल हुई। तो अल्लाह ने क्लियरली बता दिया, कोई शक कायम नहीं रखा यहाँ पर अल्लाह ने कि ये जंग जो जीती गई है, ये मेरी वजह से, मेरी नुसरत की वजह से, मेरी मदद की वजह से। तो मुसलमानों को यहाँ पर अल्लाह ने क्या तरबियत कर रहा है देखें, अल्लाह ताला क्या ट्रेन कर रहा है देखें यहाँ पर। यानी डायरेक्ट अल्लाह ताला तमाम मुसलमान, क्योंकि बिकॉज ये नए नए मुसलमान है, तमाम नई मुसलमानों की यहाँ पर रियासत बनी है मदीने के अंदर, नई ममलिकत कायम हुई है, छोटी सी मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला उन्हें ट्रेन कर रहा है। पहली जंग की ऑर्डर करी, वहां भी अल्लाह ने इतना कुछ सिखाया इन लोगों को, ट्रेन किया, किस बात में, कि ये आपस में यूनाइटेड रहे, इत्तेहाद जिसको बोलते हैं, दे शुड बी यूनाइटेड ऑल द टाइम। देखिए अभी ये वॉर बूटी की वजह से, माल गनीमत की वजह से, उनके अंदर थोड़ा दिलों में आ रहा था कि किसका माल, किसका, मेरा क्या तेरा माल। ना, माल ही हमेशा शैतान होता है ना, माल ही बहका देता है सबको, सबके ईमान को डावाडोल कर देता है। अल्लाह ने पकड़ लिया इनको, अल्लाह उनको ट्रेन कर रहा है, माल इज नथिंग, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा इत्तेहाद, तुम्हारी यूनिटी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, उसकी फर्माबरदारी, और
اختلاف سے بچنا تمہارے لیے کتنا ضروری ہے یہ اللہ نے بتا دیا. دیکھیں فوراً اللہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے, کنفیوژن کریٹ کرنے سے پہلے پکڑ لیا اللہ نے, کیا کہہ کر, یہ مال جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو نا یہ تو میرا ہے اور آپ کے رسول کا ہے, ڈائریکٹ. سو پھر نو سوال, نو کوشچن, نو کنفیوژن. اس کے بعد ٹرین کر رہا ہے ابھی ڈائریکٹ کہ تمہیں سب کو ہر حال میں یونائٹڈ رہنا ہے, اللہ سے ڈر, اللہ سے خوف تمہیں رہنا ہے کچھ بھی کرنے سے, کچھ بھی سوچنے سے پہلے, اور اپنے امین, اپنے لیڈر کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے. تو یہاں پر جو انفال کا جو سبجیکٹس کیا ہیں یہ سنیے گا کہ غزوہ بدر کے پورے ڈیٹیل ملیں گے سیکھنے کو ابھی ہمیں. مال غنیمت کی تقسیم آگے جا کر, بہت آگے جا کر آئے گی کہ کتنا کس کو ملے گا, یہ اللہ نے بعد میں کیا تقسیم, پہلے ان کو چپ کرا دیا کہ یہ مال کسی کا نہیں, میرا اور میرے رسول کا ہے. تو یہاں پر یہ چیز اللہ تعالیٰ اس میں آگے جا کر ڈیوائڈ کیا ہے یہ. پھر ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور لیڈر, پھر جہاد کے اصول بتایا اللہ نے یہاں پر, آگے جا کر آپ جیسے جیسے آیتیں پڑھیں گے ہاں آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو جہاد کیسے کیا جائے, جہاد کے اصول بتائے. پھر منافقین اور کفار کے رویے بتائے, یعنی یہاں پر بتا دیا کہ کفار کون ہیں اور منافقین کون ہیں, یہ آگے جاتے جاتے ہمیں پتہ چلے گا. اور مسلمانوں کے درمیان یونٹی, اتحاد جس کو کہا جاتا ہے, نظم و ضبط یعنی ڈسپلین, یہ تمام چیزیں آگے ملیں گی سننے کو. تو یہ سورہ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے, غزوہ بدر کے بعد اسلامی ریاست کی تربیت کے لیے نازل ہوئی. یعنی غزوہ بدر کے بعد جو کنفیوژن پیدا ہوئے تھے اس کو دور کرنے کے لیے اور تمام مسلمانوں کو ٹرین کرنے کے لیے یہ سورت نازل ہوئی ہے. اور اس کا مقصد مسلمانوں کو یہ سکھانا تھا کہ کامیابی صرف ظاہری وسائل سے نہیں, یعنی میرے پاس بم ہے, نیوکلیئر ہے, ایٹامک انرجی ہے تو ہم دنیا جیت لیں گے, یہ تمام چیزیں بیکار ہیں. یہ اللہ کے اجازت کے بغیر اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ سب بیکار چیزیں ہیں. اللہ یہی بتا رہا ہے. دیکھیں 1000 کی تعداد آئی تھی, کفار جو آئے تھے مکہ سے کیا لے کر آئے تھے اور کیا نہیں, کتنے گھوڑے, کتنے ہتھیار, کتنا کھانا, کیا لائے تھے اور کیا نہیں انہوں نے. لیکن کیا ہوا, اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو اسباب ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے, وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. بس اللہ کو راضی کرو, اللہ کے ساتھ رہو, اللہ کے وفادار بن کر رہو. یہی اس سورے کے اندر سب سیکھنے ملے گا ہمیں. اس کا مقصد کیا ہے, مسلمانوں کو سکھانا کہ کامیابی صرف ظاہری وسائل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اس کے تقوی, صبر, اتحاد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوتے ہیں. ساتھ ہی مال غنیمت اور جنگ سے متعلق اہم شرعی احکام بھی بیان کیے ہیں, یعنی جنگ کیسے ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ کو سننے ملنے والا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے. تاکہ کیا ہے, قائم شدہ اسلامی جو معاشرہ ہے, یہ چھوٹا سا معاشرہ جو مدینے میں ریڈی ہو گیا ہے ابھی, وہ کیسا معاشرہ ہونا چاہیے, اس کو عدل اور نظم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ایک ویل آرگنائزڈ, انصاف سے بھرپور, عدل و انصاف سے بھرپور یہ معاشرہ کس طرح سے مسلمانوں کا قائم کرنا ہے, یہ تمام یہاں ڈیٹیل ہمیں انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گے. تو سب سے پہلے ہم یہی آیت لیتے ہیں, یسألونک عن الانفال, اللہ کہتا ہے وہ پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں, تو کہہ دو کیا, آپ کہہ دو, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے, بس اللہ سے ڈرو تم اور اس کے تعلقات کو درست رکھو, ٹھیک رکھو, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم سچے مومن ہو. تو تمہیں یہاں پر 2 ٹوک بتایا گیا ہے کہ تم اگر سچے مومن ہو تو یہ کام کرو.
यानी ये गजवाए, एक तो पता चला हमें कि गजवाए अहद के, नॉट अहद, बदर के बाद नाजिल हुई है, जब मुसलमानों को पहली मर्तबा बड़ी फतह हासिल हुई तो माल गनीमत जमा हुआ। पहली बार मुसलमानों ने तो मक्का छोड़ा था, पूरे जमीन जायदाद है, पूरे बिजनेस, पूरे एनिमल्स, उनके जो कुछ घर दार माल सब छोड़कर खाली हाथ आए थे। दे माइग्रेटेड, दैट टाइम दे हैड नथिंग विद देम। ओके, तो वो खाली हाथ आए थे मदीना। तो यहाँ पर पहली सेकेंड ईयर में, यानी एक ईयर तो ऐसे ही चला गया बहुत सारे काम करते करते, दूसरे ईयर में यहाँ पर जंग हुई, पहली जंग, और यहाँ उनको दूसरे साल माले गनीमत बहुत सारा हासिल हुआ, और तब जाकर ये अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल की। तो ये गिरोह समझता था कि इसने ज्यादा अहम काम किया है। यू नो, आई टोल्ड यू, तीन तरह के गिरोह बने। एक दुश्मनों का पीछा किया, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफाजत करी उनकी, और एक माले गनीमत इधर उधर से जमाने लगा। तो इसमें से एक एक गिरोह क्या समझने लगा, हमने माले गनीमत जमाया है तो हमारा है। दूसरा गिरोह कहने लगा कि हमने तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपनी लीडर की हिफाजत करी तो हमारा है। और ताकुब जिसने किया था, पीछा जिसने किया था, वो कहने लगे कि हमारा है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने इन्हें क्या किया, ये अपना अपनी खिदमत को महत्व देने लगे, इंपॉर्टेंस देने लगे। तो इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल करी, अनफाल, यानी जैसे मैंने कहा, इसका मेन मीनिंग है बख्शिश, तोहफा। तोहफा ही तो है ना ये, एक जंग जीते और उसमें जो माल मिला, ये तोहफा था अल्लाह की तरफ से। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने वाजे किया कि माल गनीमत किसी का हक नहीं है, किसी अकेले का हक नहीं है, ये किसी का जाती माल नहीं है ये, बल्कि इसका फैसले का, इस माल के फैसला करना, ये सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। ओके, तो ये बाद में जाकर बहुत आगे 41 आयत में आपको पता चलेगा ये माल किस तरह से बांटा गया इन तमाम लोगों में। तो इसमें मेन लेसन टू बी लर्न इस आयत के अंदर क्या है, अल्लाह ताला ने तकसीम का तरीका फौरन नहीं बताया, फौरन पहली आयत में बताया नहीं ये माल इस तरह से बांटो, उस तरह से बांटो, नहीं। पहले ट्रेन कर रहे हैं अल्लाह ताला, यू नो, उनके अखलाक संवार रहे हैं हमारे मुसलमानों के, बिकॉज नए नए मुसलमान, उनको अभी बहुत कुछ सीखना है, किस तरह से सब्र करना है, किस तरह से इस्तिकामत रखना है, दीन को किस तरह से जमीन पे गालिब करना है। ये काम इम्पोर्टेंट है, ना कि माल के पीछे पड़ जाना, मेरा माल तेरा माल करके, और फिर क्या जंग जिदाल, बहस, मुबाहिसे, फसाद, ये तमाम चीजें इससे होती है। अल्लाह ने इससे बचाया मुसलमानों को सबसे पहले। कहा माल का मकसद, माल का क्या है, कोई मकसद नहीं होता, ये सिखाया अल्लाह ने। और इखलास और तकवा मकसद, क्या सिखाया, प्योरिटी ऑफ योर हार्ट्स, इखलास के बारे में अल्लाह ने तरबियत करी, और अल्लाह से डरना किस तरह से ये सिखाया। कहा फत्तकुल्लाह, क्या कहा, देखें यहाँ पर, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। यानी ये जो मामला भी हुआ है इसमें सिर्फ अल्लाह से डरो, लालच, हसद, दुनिया की मोहब्बत से बचो। यानी लोगों को, हमारे मुसलमानों को क्या कहा अल्लाह ने, ये माल की मोहब्बत, लालच, ये हसद, ये तमाम चीजों से तुम्हें बचना है, माल से मोहब्बत नहीं करनी है। फिर अल्लाह ने कहा वो असलिहु जात बैनिकुम, यानी अल्लाह ने कहा दिलों को, दिलों में जो भी तुम्हारे अभी उठ रहे हैं ना, ये सवाल उठ रहे हैं, इस तरह के कंफ्यूजन उठ रहे हैं, ये दूर करो। झगड़े, अगर झगड़ने का है, ये झगड़े मत करने, मतलब मत होने दो, झगड़ों को खत्म करो। और भाईचारा, यू नो, भाईचारा कायम करो, यू शुड बी यूनाइटेड। तो और ये जो इख्तलाफ जब होते हैं तो दुश्मनियां बढ़ती हैं। तो ये तमाम चीजें मत करो, अल्लाह ताला ने ये कहा। यानी इस बात से अल्लाह ताला तालीम के मुसलमानों की इत्तिहाद की ताकत बता रहा है कि मुसलमान एक होकर रहेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे, वरना
کیا ہے تو بڑا کہ میں بڑا، میرا مال کہ تیرا مال، اس لڑائیوں میں سب الگ الگ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہیں گے. یہ اللہ جانتا تھا، تو اللہ ان کو صرف یونائٹڈ رکھنا چاہتا تھا. اور پھر اللہ نے کہا آتی اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول، اور اپنے رسول کی اطاعت کرو، اس کے احکام کو ترجیح دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں اس کو امپورٹنس دو. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی. اور پھر آخر میں ایمان کی علامت بتا دیا اللہ نے، اگر تم ایمان والے ہو، ان کنتم مومنین. لاسٹ میں کیا کہا؟ ان کنتم مومنین، یعنی سچا ایمان، یعنی صرف دعویٰ نہیں میں مسلمان ہوں بس، دعویٰ نہیں، بلکہ اس کی علامت کیا ہے؟ تقوی، دل تقوی سے بھرا ہوا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا، یہ تمام تقوی ہے. اتحاد، یونٹی، اطاعت، یعنی فالو کرنا، اپنے لیڈر کو فالو